کامران صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ اب یہ آپ لوگ تو کل سے احتجاجی تحریک شروع کر رہے ہیں، تو آپ لوگ حکومت سے مذاکرات نہیں کرنا چاہتے؟ آپ کا بھی اعتماد نہیں ہے مذاکرات کی حد تک اس حکومت پر؟ پرانے آپ کے ساتھی ہیں، پی ڈی ایم میں آپ تمام لوگ ایک ساتھ کام کر چکے ہیں، آپ کو بھی اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنا ہے یا مذاکرات آپ کو کسی سے بھی نہیں کرنے ہیں؟ اس میں ہم تحریک شروع کر چکے ہیں اور یہ 20 اپریل سے پشین سے یہ ہمارا جلسہ ہے۔ اس پہ 2 تاریخ کو کراچی میں ہم مذاکرات کریں گے تو سیاسی قوتوں کے ساتھ کریں گے۔ ہم اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ اچھا، اسٹیبلشمنٹ آپ کو دستور کے اگینسٹ اس حد تک جو ہے نا کھلی چھٹی دے دیں گے تو وہ مزید جو ہے نا وہ سر پہ سوار ہوتی جائے گی۔ آپ کو اسٹیبلشمنٹ سے الٹیمیٹلی جان چھڑانی ہے اگر پاکستان کو ترقی دینی ہے۔ اگر آپ نے پھر کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کا یقیناً اپنا ایک کردار ہے، مگر وہ کردار ہے جو اس کا دستور کے اندر ہے، جو قانون کے اندر ہے۔ اس کے بعد جو ہے اس کا کردار ختم ہو جاتا ہے۔ اگر وہ سیاسی معاملات میں اگر وہ اس طرح سے مذاکرات پہ بیٹھ گئے یا آپ نے بٹھا لیا تو پھر ان کی اپنی صلاحیتوں میں فرق آئے گا، جیسے کہ آ چکا ہے۔ وہ جو کام ان کرنے کا ہے وہ ان سے رہ جائے گا اور رہ گیا ہے، اور جو نہیں کرنے کا وہ کر رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ ملک کے لیے تو یہ تو خطرناک بہت اچھی ہوگا۔ بات ہے اگر کامران صاحب کہ آپ سیاسی قوتوں سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، تو مراد آپ کی یہی مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، دیگر جماعتیں جن کی سپورٹ سے یا جن کی شمولیت سے یہ حکومت بنی ہے، تو یہ ابھی تک شروع کیوں نہیں ہو پا رہے مذاکرات؟ کیا ان جماعتوں کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے کوئی پیغام آپ لوگوں کو نہیں آیا کہ آئیں بیٹھیں، آپ کے ایشوز کیا ہیں، آپ ہمارے سامنے رکھیں، ہم اس کو ڈائلاگ کے ذریعے حل کرتے ہیں؟ وہ بات وہ پھر میری بہن والی شروع ہو جاتی ہے نا کہ قانون میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ ان کو شاید یاد نہیں ہے، ناصر الملک صاحب والا کمیشن یاد نہیں ہے 2013 کے بعد شاید یہ سب نے مل جل کے اس کے اوپر ایگری کیا تھا، اور اس ایگریمنٹ کے نتیجے میں وزیر اعظم نے خط لکھا تھا چیف جسٹس آف پاکستان کو، اور چیف جسٹس آف پاکستان نے ناصر الملک صاحب کو نامینیٹ کیا تھا۔ اس کمیشن نے باقاعدہ انکوائر کیا تھا، کئی مہینے کاروائی چلی تھی، شاید ان کو یاد نہیں ہے۔ اگر یاد نہیں ہے تو گوگل کر لیں ناصر الملک کمیشن والی بات، تو ان کو شاید سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ ہم نے کوئی ایسی بات جو ہے وہ قانون سے باہر کی نہیں کی ہے، ہم نے کوئی اس میں کتاب سے باہر نہیں جا رہے، ہم کتاب کے اندر رہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جی شرمیلا فاروقی صاحب، یہ ناصر الملک صاحب والا کمیشن جو جس کا حوالہ دے رہے ہیں 2013 کا کامران مرتضیٰ صاحب، تو ظاہر ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی اس میں رضامندی ہوگی جب وہ بنا تھا، تو وہ ایک پریزیڈنٹ تو موجود ہے۔ ٹھیک ہے، کمیشن بن گیا، پھر اس کا رزلٹ کیا آیا؟ ہمارے خلاف آ جائے بھی کوئی ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں ہے، مگر ایک بات انکوائر تو ہو جائے نا، ہمارے الزام چلے غلط ثابت ہو جائے، پی ٹی آئی کا الزام غلط ثابت ہو گیا پوچھ رہی مگر ہوں، وہ جو کمیشن بنا تھا اس کا رزلٹ کیا آیا تھا؟ اس انہوں نے رزلٹ میں اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ انہوں نے پی ٹی آئی کے الزامات کو مسترد کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، ایسی کوئی ایویڈنس نہیں ملی، تو بات ختم ہو گئی۔ پی ٹی آئی نے بھی ایکسیپٹ کر لیا تھا اس کو۔